الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، بہت سارے اعمال ایسے ہیں، ان اعمال کو بجا لانے کے نتیجے میں اذکار، کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن ذکروں کو بجا لانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. تم سے اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جلدی اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرو، ایسا کام کرو جس کے نتیجے میں خدا نے تمہیں بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے تم سے. اور اس آیے کریمہ میں دو کاموں کا حکم دیا ہے، ایک جلدی اپنے آپ کو بخشوانے کا حکم دیا ہے، دوسرا وَجَنَّةٍ، اس جنت کو بھی حاصل کرو، اس جنت کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اس جنت میں جانے کی کوشش کرو جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اس میں کون جائے گا؟ یہ قرآن کی آیت ہے اعدت للمتقین. وہ جنت آج بھی آمادہ اور تیار ہے، کن کے لیے؟ متقین کے لیے. کون کون سے کام ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے؟ بہت سارے ہیں، سینکڑوں اعمال، ہزاروں اعمال ہو سکتے ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے. میں آج صرف دو کا ذکر کروں گا، دو کا. ایک، محمد اور آل محمد پر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. الفاظ یہ ہیں فَإِنَّهَا، یہ جو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہوں، تَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ. یہ دیکھتے ہیں آپ جب موسم خزاں کا آغاز ہوتا ہے، بعض درختوں کے پتے سردی کی وجہ سے گر جاتے ہیں، بعض بڑے سخت جان ہوتے ہیں. وہ ادھر ہم نارد ایریا گلگت بلتستان کے وہ پہاڑوں میں بھی برف باری ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی وہ پتے صحیح سالم ہوتے ہیں، پتے بڑے سخت جان ہوتے ہیں. باقی عام خوبانی کے درخت، توت کے درخت، سیب کے درخت، اخروٹ کے درخت، انگور کے درخت، آڑو وغیرہ، یہ موسم خزاں کے شروع ہوتے ہی آپ دیکھیں گے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. فَإِنَّهَا تَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ.
یہ جو تم صلوات بھیجتے ہو محمد اور آل محمد پر، یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح وہ جھاڑتی ہے یا گراتی ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں زمین پر۔ تحط الذنوب حتی الورق۔ بالکل یہی الفاظ رسول خدا کے نماز کے بارے میں بھی ہے، یہی الفاظ۔ خطبہ ہے مختصر سا امیر المومنین علیہ السلام کا، ایک مختصر صرف نماز کے بارے میں۔ خطبہ نمبر 197 ہے، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 197۔ تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو۔ خیال رکھنا یہ لفظ استعمال مسجد میں جانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب مسجد میں جاؤ تعاہدوا، خیال رکھو کہ تمہارا پاؤں کہیں آلودہ نہ ہو، گندے نہ ہو، مسجد گندی ہو جائے گی، مسجد ناپاک ہو جائے گی، اس کے تعاہد یعنی خیال رکھنا۔ تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو۔ وحافظوا علیہا، نماز کی پابندی کرو۔ واستکثروا بہا، کثرت سے پڑھا کرو۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا پابند ہے نا، اس کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ یہ کثرت سے نماز پڑھتا ہے۔ جی بالکل یہی الفاظ صلوات کے بارے میں ہے۔ اکثروا من الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ نماز کے بارے میں بھی فرمایا واستکثروا بہا، کثرت سے نماز پڑھا کرو، کثرت سے صلوات بھیجا کرو، کثرت سے نماز پڑھا کرو۔ وتقربوا بہا، نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔ اہل سنت کی ایک کتاب ہے الاخبار الطوال، اس میں یہ لکھا ہوا ہے جب سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو امام حسین نے کوفہ بھیجا اپنے سفیر کے طور پر، تو وہ حانی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، جن کی زیارت کوفہ میں ہے، آپ نے یقیناً کی ہوگی۔ ابن زیاد نے وہ اپنے غلام جس کا نام تاریخ میں معقل ہے، معقل یا معقل، اس کو کچھ پیسے دیے، جہاں تک مجھے یاد ہے 1 لاکھ روپے دیا، 1 لاکھ روپے دے کے کہا کہ یہ 1 لاکھ روپے جو ہے نا وہ تمہیں لگانا پڑا، لگاؤ، سوراخ لگاؤ کہ مسلم ابن عقیل کس کے گھر میں ٹھہرے ہیں۔ یہ 1 لاکھ روپے جو ہے نا کسی کو دینا بھی پڑ جائے، رشوت بھی دینی پڑ جائے، تو یہ دو اور یہ پتہ کرو کہ یہ کس کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں آئے، ظاہر ہے مسجد سے ہی کوئی خبر مل سکتی تھی، کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ یہ حضرت مسلم سے وابستہ لوگ تو وہ مسجد میں ہی ملتے ہیں، اب مارکیٹوں میں، تفریح گاہوں میں، سیر گاہوں میں تو وہ نہیں ملتے۔ اس نے کہا کہ وہ مسجد گیا، دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ بعض تاریخی کہتی کہ یہ مسلم بن اوسجہ تھا، وہ جو کربلا میں شہید ہوئے نا، مسلم بن اوسجہ۔ اچھا یہ بندہ معقل اس کا غلام دیکھ رہا تھا، اس نے ایک نماز مکمل کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً دوسری نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بہت سبق آموز ہے یہ عجیب روایت ہے۔ انہوں نے کہا یہ دوسری نماز شروع کر دی ہے، چلیں جی وہ دوسری نماز سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں یا سلام پڑھتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں کیا کہا جاتا ہے؟ سلام پڑھنا کہا جاتا ہے یا سلام پھیرنا کہا جاتا ہے؟ پڑھنا نا، کیونکہ پھیرتے وقت سر پھیرنا پڑتا ہے، لہذا وہ لفظ مومنین کو پسند، ٹھیک ہے نا جی، سلام پڑھنا۔ اس جو کتابوں میں لکھا ہے نا، اس میں اگر دائیں بائیں آپ کے بندے بیٹھے ہیں نا، بالکل یوں سر نہیں موڑنا، یہ آنکھ کی کنکھی سے جو ہے نا وہ ہلکا یوں دیکھنا ہمارے ہاں بھی ہے۔ ایسا نہ کریں کہ جو وہ کرتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، اور جو وہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے وہ ہم نے کرنا ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ کوئی ایرانی مسجد الحرام میں مکہ میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ کافی وہ عالم دین تھے، وہ بڑے، تو نماز میں کہیں انہوں نے تھوڑا سا وہ کنکھیوں سب دیکھا تو وہ
وہ پاکستانی زوار تھے، کہا کہ یہ ایران سے سنی آیا ہوا ہے شیعہ کا نماز جی۔ اسی لیے میں نے احتیاطاً پوچھ لیا کہ یہاں آپ کے علاقے میں سلام پڑھنا کہا جاتا ہے یا سلام پھیرنا کہا جاتا ہے؟ ہاں، وہ پہلا سلام پڑھا، پھر دوسری نماز شروع کر دی، دوسرے اس میں بھی السلام علیکم کے بعد پھر سلام پڑھا، دوسری تیسری، وہ ایک نماز کے فوراً بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی کے بعد چوتھی۔ یہ معقل کہتا ہے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ اس وقت شیعوں کی پہچان کیا تھی، اب شیعوں کی پہچان کیا ہے۔ کہتے ہیں قلت فی نفسی، اس کو جب میں نے دیکھا کہ یکی بعد دیگری وہ نماز پڑھے جا رہا ہے، نماز پڑھے جا رہا ہے، قلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا یہ جو یکی بعد دیگرے نمازیں پڑھتا جا رہا ہے لا محالہ انہو شیعون، یہ کوئی شیعہ ہوگا۔ اچھا پھر کہا کہ وہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، حق الناس ہے، خمس ہے، وہ میں دینا حربہ دیکھیں نا، حربہ، وہ مسلم عقیل جو ہے نا جہاں بھی ملے، میں ظاہر ہے امام کا نمائندہ ہے، حسین کا نمائندہ ہے، تو یہ میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے وہ سوراخ لگایا گیا کہ آپ ہانی کے گھر میں ہیں، اور پھر اس کو کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے گھر میں ہانی ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ کہا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائے، میں اپنا مہمان تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ الگ بات ہے جی۔ وَاسْتَغْفِرُوا بِهَا، کثرت سے نماز پڑھو، وَتَقَرَّبُوا بِهَا، اس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔ اس کے بعد جملہ ہے اما سمعتم، یہ نہج البلاغہ ہے نا، بیار علی کی بات نہیں مانی تو پھر کس کی بات مانی ہے؟ اما سمعتم، کیا تم نے، اما سمعتم جواب اہل جہنم حین سئلوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیا تم نے وہ قرآن کی آیت نہیں سنی اور جہنمیوں کا وہ جواب نہیں سنا جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس جرم میں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم تارک الصلاۃ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رسول اللہ، فرماتے ہیں رسول اسلام نے یہ جو نماز ہے نا 5 وقت کی نماز، اس کو بالحمت علی باب رجل، اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے، نماز کو اس گرم چشمے کے مانند کہا ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر وہ گرم چشمہ پھوٹتا ہو۔ عام چشمے کو عربی زبان میں عین کہتے ہیں، عین یہ نون عین، عام چشمہ۔ میں نے ڈکشنری میں دیکھا حمہ عام چشمے کو نہیں کہتے، اس گرم چشمے کو کہا جاتا ہے جس میں نہانا اس جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہو۔ ہمارے علاقے میں ایک چشمہ ہے، اتنا گرم نکلتا ہے، جہاں سے وہ نکلتا ہے ادھر آلو رکھیں تو وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گل جاتا ہے، انڈا رکھو تو وہ گل جاتا ہے، اس میں نہیں نہا سکتے، آگے لوگوں نے حوض بنائے ہوتے ہیں، پھر اس میں اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی ملا کے لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے علاج کے طور پر۔ حمہ، ادھر بھی میں نے سنا ہے کوئی چشمہ ہے سکردو میں بھی، شگر کے علاقے میں کوئی اس طرح کا، عام چشمے کو نہیں کہتے، حمہ اس گرم چشمے کو کہتے ہیں جس میں نہانے سے جوڑوں کو درد کو کا آرام آتا ہے۔ وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رسول اللہ بِالْحُمَّةِ عَلَى بَابِ رَجُلٍ، رسول خدا نے یہ 5 وقت کی نماز کو اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر پھوٹتا ہو، یغتسل منها کل یوم 5 مرات، اور یہ گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ بلا ناغا اس گرم چشمے سے نہائے، اور بریکٹ میں جملہ پڑھاؤں گا صابن لگا کے نہائے۔ نہج البلاغہ کے کلام میں صابن کا لفظ نہیں ہے۔ فما اسا، جس کے گھر کے دروازے پر
वो गर्म चश्मा बहता हो और ये बंदा दिन में 5 मरतबा बिला नागा नहाता हो, फमा असा अन यब्का अलैहि शैउन मिन अद-दरन, मुमकिन नहीं है कि उसके जिस्म पर कोई मेल कुचैल बाकी रह जाए। इसी तरह फ़इन्नहा, ये जो तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो ये भी फ़इन्नहा तहुत्तुद्दुनूब हत्तल वरक, याद है यही लफ्ज़ रसूल खुदा ने उसके बारे में, सलवात के बारे में कहा था, ये तुम्हारी जो 5 वक्त की नमाज है उससे तुम्हारे गुनाह इस तरह झड़ते या गिरते हैं, बख्शे जाते हैं जिस तरह मौसम ख़ज़ान की सर्दी से दरख्त के पत्ते गिरते हैं। बहुत बुलंद दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात से एक तो गुनाह बख्शे जाते हैं जिस तरह 5 वक्त की नमाज से गुनाह बख्शे जाते हैं, दूसरा सवाब बहुत ज़्यादा है। सवाब कितना है वो तूलानी रिवायत नहीं बयान करूँगा, मेराज के हवाले से उस मेराज की रिवायत की रोशनी में जो फिरिश्ता या फिरिश्ते दुनिया भर में बरसने वाली बारिश के कतरों को गिनते हैं ना, दुनिया भर में दिन को होती है, रात को होती है, समंदर के ऊपर होती है, दुनिया भर में बरसने वाली बारिश के कतरों को जो फिरिश्ते हिसाब किताब रखते हैं, गिनते हैं, वो फिरिश्ते मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात का जो सवाब है उसको वो नहीं लिख सकते हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और इसी सिलसिले में एक वो छोटा सा अमल आपको बताता जाऊं, या आप कहें एक इंतहाई कीमती नुस्खा, हाँ, या अमल हदिया करके जा रहा हूं। अगर आप उस पर अमल करेंगे ना, आप सब अगर अमल करेंगे, जितना सवाब आप सबको मिलेगा उतना ही सवाब मुझे भी मिलेगा या उस आलिम दीन को मिलेगा जो आपके सामने इस अमल को बयान करे। ऐसा नहीं है कि वो जो अमल मैं आपको बताऊंगा उसका सवाब मुकर्रर होगा और वो सवाब आप सब और मुझ में तकसीम होगा। नहीं, आपको अमल करने की वजह से सवाब मिलेगा और उतना ही सवाब मुझे अमल बताने की वजह से मिलेगा। जी, वो मेरा कोटा अलग है, आपका कोटा कटौती नहीं है कि आपका सवाब में से कुछ काट के खुदा मुझे दे दे, उसकी खजाने में कोई कमी नहीं है। इसीलिए रसूल खुदा ने फरमाया हम सब इस फरमान पर अमल करके फैज़याब हो सकते हैं। जी फरमाया ला यतकर्रमुर रजुल बिकलिमत हक़्क़िन उखिज़त बिहा, कोई भी बंदा मिंबर पर बैठ कर अगर हक की बात करता है ना, हक की बात या कुरान में है या अहले बैत के पास है, बस। जी बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 5 में इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारा यही अकीदा है और बगैर किसी झिझक के और बरमला और डंक की टूट-चोट पर कहते हैं, हाँ, हमारा वही ईमान है जो सादिक आल मोहम्मद ने फरमाया ला यखरुज, फरमाया कुल्लमा लम यखरुज मिन हाज़ल बैत, दीन की जो बात इस घराने से नहीं ली जाएगी वो गलत और बातिल है। जो अकीदा इस घराने से नहीं लिया जाएगा, जो इबादत का तरीक़ा इस घराने से नहीं लिया जाएगा, हज का तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा, वुज़ू का तरीक़ा, निकाह का तरीक़ा, जी तलाक़ का तरीक़ा, जो दीन की बात चाहे उसका ताल्लुक़ अक़ीदे से हो या आपकी अमली ज़िंदगी से हो, वही हक़ और सच है जो इस घराने से लिया जाएगा। इसीलिए रसूल खुदा ने फरमाया ना इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी। बहुत बुलंद दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा ख्याल में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे उस अमल को ना। हदीस है बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 91 में है, जो आदमी ये चाहता है कि रोज़ क़यामत मेरा बदन
روایت میں چہرے کا لفظ آیا ہوا ہے، چہرہ۔ ہاں وہ چونکہ چہرہ اوپن ہوتا ہے اور زیادہ نازک ہے، اس لیے ہو سکتا ہے چہرے کا لفظ، ورنہ میں یہاں چہرہ استعمال نہیں کر رہا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت میرا بدن یا چہرہ آتش جہنم کی تپش، اس کی حرارت اور اس کی گرمی سے دور رہے، اسے چاہیے صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات ہے۔ جو مومنین وعدہ کرتے ہیں نا تکلیف کریں ہاتھ اٹھائیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ سب کو جتنا ثواب ملے گا نا اتنا ہی ثواب مجھے بھی ملے گا۔ آگے جتنے لوگوں کو آپ بتائیں گے اور آپ کے کہنے پر وہ عمل کریں گے آپ کو اتنا اجر ملے گا۔ 1000 عمل کریں گے 1000 کا ثواب، 100 عمل کریں گے تو آپ کا، یہ پتھر پر لکیر ہے، میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے، لا یتکرم الرجل بکلمۃ حقا اخذت بها۔ جو بندے خدا بھی ذاکر، عالم، علامہ یا سمپل عالم، وہ مولانا حسن ظفر صاحب اس دن تقریر کر رہے تھے، ایک خطرناک روش چل پڑی ہے، جوان سال بچے، یہ اس عمر کے بچے خطیب بن رہے ہیں، بڑا بڑا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اصول دین کا پتہ ہے، نہ فروع دین کا پتہ ہے، نہ نجاسات کا پتہ ہے، نہ مطہرات کا پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ تقریریں کیسٹوں سے اور آج کل وہ پتہ نہیں یوٹیوب پر اور اس پر یاد کر کے وہ شعلہ بیان خطیب بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ اپنے بیٹے کو وہ خطیب بنانا ہے پہلے اس کو عالم بناؤ پھر خطیب بناؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنانا، اس کے لیے زیادہ وقت لگتا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو علامہ بنانا ہے۔ حد ہو گئی نا۔ ہماری فقہا کی تاریخ میں، علماء کی تاریخ میں اگر صرف علامہ کہیں نام نہ لیں، علامہ ارباب علم کا ذہن علامہ ہلی کی طرف جاتا ہے۔ علامہ ہلی جس نے کتاب الفین لکھی ہے، الفین کا مطلب ہوتا 2000 دلائل سے علامہ ہلی نے ثابت کیا ہے کہ رسول خدا کے بعد خلیفہ بلا فصل علی تھے۔ 2000 دلائل، وہ علامہ کہلاتا ہے۔ میں نے بیٹے کو عالم نہیں بنانا، اس کے لیے وقت زیادہ لگتا ہے، میں نے علامہ بننا ہے۔ اصولی طور پر عالم پہلے بنتا ہے اور اس کے بہت عرصے کے بعد یہ علامہ ہلی بنتا ہے۔ جب ان کی والدہ کو لوگوں نے خوشخبری دی نا، آپ کو مبارک ہو، وقت کے مراجع نے، بڑے بڑے مجتہدین نے آپ کے بیٹے کے اجتہاد کی تائید کر دی ہے کہ آپ کا بیٹا وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو گیا ہے۔ علامہ ہلی کی والدہ نے فرمایا آپ کو تعجب ہوا ہوگا، مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا کہ میرا بیٹا اس کم سنی میں وہ اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گیا۔ کیوں؟ کیا آپ اپنے بیٹے میں خصوصیت آپ کو نظر آئی ہے؟ کہا میں نے 2 سال، بچے کو کتنا دودھ پلایا جاتا ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اولاد اپنے بچوں کو، وہ بچہ ہو یا بچی، 2 سال دودھ پلائیں، اس کے بعد پلانا کیا حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں۔ کہا میں نے اپنے بیٹے کو 2 سال دودھ پلایا ہے، کتنی مرتبہ پلایا ہے یاد نہیں ہے، لیکن جب بھی پلایا ہے ایک دفعہ بھی بغیر وضو کے میں نے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا۔ آدھی رات کو میرا بیٹا بھوک سے اٹھتا تھا اور بیٹے کو روتے ہوئے چھوڑ کے جا کے میں وضو کرتی تھی، پھر آ کے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ جو دودھ باوضو خاتون پلائے اس کا اثر اور ہوتا ہے، بے وضو کا اثر اور ہوتا ہے۔ حلال خور خاتون کے دودھ کا اثر اور ہوتا ہے، حرام خور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد،
من اراد ان یستجاب دعوتہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، اسے چاہیے فلیطب مکسبہ ومطعمہ، اسے چاہیے کہ حلال طریقے سے کمائے، ذریعہ معاش اس کا جائز ہونا چاہیے، اور جو کچھ 100% حلال کما کے لاتا ہے گھر، اس کو پاک کر کے کھائے، ناپاک جو کھائے گا جی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ناپاک کھانے سے اگر دعا قبول نہیں ہوتی، اور اسی کھانے ناپاک کھانے سے، حرام کھانے سے اگر دودھ بنتا ہے اور وہ دودھ بچے کے حلق سے اترتا ہے تو اس پر اس کے منفی اثرات مترتب ہوتے ہیں، مثبت اثرات، منفی اثرات۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها، یہاں سیدھا جنت بھی پہنچا سکتا ہے جس کو آپ بلاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور سیدھا جہنم بھی پہنچا سکتا ہے۔ جی ادھر آ کے جو گفتگو کرتا ہے وہ اگر قرآن اور فرمان اہل بیت کے مطابق ہے، یہ آپ کو جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، اور اگر ادھر جو بول رہا ہے وہ سراسر قرآن کے خلاف، سراسر کلام معصوم کے خلاف گفتگو کر رہا ہے، اور آپ اسے یہ اثر لیتے ہیں، پھر کم از کم یہ عرض کروں گا کہ وہ آپ کو صراط مستقیم کا راستہ نہیں بتا رہا۔ صراط مستقیم جی لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها، حق کی بات اگر کوئی کرتا ہے اور سامعین سننے والا مجمع اس کی حق کی بات پر عمل کرتا ہے، مثال ہمارے سامنے ہے، میں نے آپ کہا کہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھو، اخذت بہا، اور آپ نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے، اور حدیث میں ہے، قرآن میں بھی ہے، اوف بالعقود، اگر کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہے، کافر سے بھی وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی مت کرو، حرام ہے، وعدہ خلافی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلَا يَتَكَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ ضَلَالٍ أُخِذَتْ بِهَا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ یہاں آ کے گمراہ کن بات کرے، إِلَّا وَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس گمراہ کن بات کے نتیجے میں وہ آپ کے سامعین اس غلط بات پر عمل کریں، گمراہ کن بات پر عمل کریں، عقیدہ بگاڑا ہے، آپ نے کسی کا واجبات کی اہمیت کو گھٹایا ہے، تو جتنا وہ سن کے عمل کرنے والا گناہگار ہوگا، اتنا ہی یہ غلط اور گمراہ کن بات کرنے والا بھی اتنا گناہگار ہوگا۔ بآواز بلند درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، یہ جس نازک دور سے ہم یعنی مکتبہ تشیع کے پیروکار گزر رہے ہیں، بین الاقوامی طور پر اور سطح پر اور قومی سطح پر، کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارے خلاف 3 قسم کے محاذ کھلے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی بساط، قدرت اور طاقت اور وسائل کے مطابق ان تینوں محاذوں پر ہم نے مکتب اہل بیت کا دفاع کرنا ہے۔ یہ صرف اس آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے جس نے سر پر 7 میٹر کپڑا جو ہے نا وہ پہن رکھا ہے، سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میری ذمہ داری زیادہ سنگین ہوگی، آپ کی اس سے کم ہوگی، اس کی اس سے کم ہوگی، لیکن ان تینوں محاذوں پر کام کرنا ہر مکتب تشیع کے پیروکار پر ضروری ہے۔ پہلا محاذ وہ ہمارے خلاف بے بنیاد 100% بے بنیاد پروپیگنڈا، شیعہ یہ کرتا ہے، جلوسوں میں یہ کرتے ہیں، شام غریبان کو یہ کرتے ہیں، اچھا میت کو دفناتے وقت یہ کرتے ہیں، یہ حتیٰ آپ باور نہیں کریں گے، آپ یہ وانا یہ علاقے غیر کے علاقے کے لوگوں نے باور کیا ہوا ہے، ان کو یقین ہے کہ جو شیعہ ہوتے ہیں ان کے 2 بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، اور جب وہ سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، ایک کان نیچے بچھاتے ہیں اور دوسرا کام جو ہے اس سے چادر یا کمبل کا کام لیتے ہیں۔
CDA اسلام آباد میں CDA ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنتا ہے نا، اس میں میرا خیال ہے ممبر لیول کا ریٹائرڈ ایک بندہ ہے، وہ مریض ہے، اللہ ان کو شفا دے، جعفر رضا۔ انہوں نے خود بتایا، میں اپنے دفتر کے کچھ کلیگوں کے ساتھ اس علاقے میں کسی دورے پہ گیا ہوا تھا، وہاں میرے دفتر کے ساتھی اہل سنت نے وہاں کے لوگوں کے سامنے تعارف کرایا، یہ ہمارے ساتھی، ان کا نام جعفر رضا ہے، یہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ اہل تشیع سے ہے۔ لوگ اہل تشیع کہتے ہیں، وہ غلط ہے، آئندہ اہل تشیع کہیں، تشیع وہ تشیع جنازہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تشیع ان کا تعلق۔ انہوں نے کہا یہ شیعہ ہے، یہ ہمارے مولوی صاحبان تو ہم سے کہتے ہیں کہ وہ شیعوں کے دو بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، ایک کو بچھاتے ہیں ایک کو اوڑھتے ہیں، ان کے تو چھوٹے چھوٹے ہماری طرح کان ہیں۔ سوچ سکتا ہے کہ وہ باور کیا ہوا انہوں نے، یہ تو خیر اتنا افسوس بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتانے لگا ہوں، اس وقت قرآن مجید کا ایک ترجمہ تیار ہوا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء کی تصدیق اور تائید سے۔ پس منظر مکمل طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کراچی میں ایک العلم فاؤنڈیشن ہے، میمن برادری کی ہے، وہ میمن برادری کی، انہوں نے اپنے طور پر ایک قرآن کا ترجمہ تیار کیا، شیعہ سنی بقول ان کے کہتے تھے، ہم نے 50 اہل سنت اور شیعوں کے ترجموں کو سامنے رکھ کے یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کو شیعہ سنی بریلوی وہاں اور پتہ نہیں سب کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں شیعوں کا نمائندہ رکھا گیا، اہل حدیث کا نمائندہ رکھا گیا، دیوبندیوں کا نمائندہ رکھا گیا، اور بریلویوں کا جماعت اسلامی کا نمائندہ الگ ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی ہے دیوبندی، لیکن ان کا نمائندہ الگ ہوتا ہے۔ اس میں دیوبندی حضرات کی طرف سے، یہ کراچی سے یا پتہ نہیں سندھ سے ہے، منظور مینگل، ان کی کلپ آپ لوگ سنتے رہتے ہو، منظور مینگل ہے۔ فیصل آباد سے اہل حدیث حضرات کی طرف سے مولانا نجیب اللہ طارق، بہت منصف مزاج آدمی ہیں وہ، اور بریلوی حضرات کی طرف سے ملتان سے حامد سعید کاظمی، جو وزیر مذہبی امور بھی رہے، جیل بھی گئے اور پھر باعزت رہا ہو گئے، ان کے چھوٹے بھائی ارشد سعید کاظمی، جماعت اسلامی کا نام بھول رہا ہوں، مردان سے ایک صاحب آتے تعلیم دین بھی ہیں، اور MNA بھی جو ہے نا وہ رہ چکے ہیں۔ شیعوں کی طرف سے میں نمائندگی کر رہا تھا۔ سورہ معارج، توجہ سے سنیے، سورہ معارج، وہ سورہ نمبر مجھے یاد نہیں ہے، بالکل اس کا ابتدائی پہلی سورت یہ ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ وہ سوال کرنے والے نے ایک نازل ہونے والے عذاب کا سوال کیا جو کافروں پر سے رخ ٹلنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک سائل نے عذاب کے بارے میں سوال کیا جو کافروں پر جس نے نازل ہونا ہے اور وہ رکنے والا نہیں ہے یا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کی شان نزول بیان کی گئی تھی۔ یہ آیہ کریمہ کب اور کس موقع پر نازل ہوئی؟ یہ آیہ کریمہ کب اور کس موضوع پر؟ اچھا، اس میں پہلے لکھا ہوا تھا نظر بن حارث ایک بندہ تھا، وہ رسول خدا کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ ایسی بیٹھے بیٹھے سزا بھگتنے کا شوق پیدا ہوا اس کے دل میں، اور میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ایسی بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ دعا کریں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے۔ آپ کہتے ہیں بھائی کہ خارش ہو گئی تھی اس کو، یا کیوں دعا مانگی؟ میں نے پھر کتابوں کا مطالعہ کیا۔ علامہ عبد الحسین امینی جنہوں نے 11 جلد الغدیر لکھی ہے، 11 جلد الغدیر، اس الغدیر کی پہلی جلد میں ہمارے اہل سنت برادران کے صف اول کے 29 علماء کی کتابوں کے حوالے سے
جو عبارت میں بنا کے گیا تھا اسی عبارت کو 29 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیم وہی عبارت 29 کتابوں کا، میں نے 29 کتابوں کی لسٹ بھی اس کے اندر دی۔ وہ یہ تھی کہ اب وہ میں نے وہ اپنا سارا جو میں نے دیا تھا اس کو تو انہوں نے نہیں چھاپنا تھا، کتاب کا حصہ نہیں بنانا تھا، وہ لمبا ہو جاتا تھا۔ ارشد سعید کاظمی کی ذمہ داری لگی کہ بھئی یہ نجفی صاحب جو بنا کے لائے ہیں آپ اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ پیش کریں۔ اچھا، اب جو میری اس کے مطابق جو انہوں نے لکھا ہے میرے موبائل کے اندر ابھی موجود ہے، آپ میں سے جو بھی چاہے گا میں آپ کو جو ہے نا وہ فارورڈ کر سکتا ہوں۔ لکھا ہے کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر، توجہ سے سنیے، جب حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کے مقام قرب ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جی نعمان بن ثابت فہری وہ آگے بڑھا اور کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا شہادتین پڑھو، ہم نے شہادتین پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نماز پڑھو، نماز بھی پڑھی، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دی، حج کیا، نماز وہ روزہ بھی رکھا، اور آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے اور اپنی چچزاد کی برتری کو ہمارے اوپر اور اس کی فضیلت کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کے حکم سے کیا ہے؟ رسول خدا نے، دیکھیں قسم کھانی پڑی رسول خدا کو، قسم کے بغیر بھی بیان کرتے تو اعتبار کرتے وہ، لیکن اصول یہ ہے جب کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو، خدا بھی قسم کھاتا ہے، رسول بھی قسم کھاتا ہے، امام بھی قسم کھاتا ہے۔ کتنی دفعہ نہج البلاغہ میں مومنین نے والذی برئ البطن محبت و برئ النسم، قسم اس ذات کی جس نے وہ دانے کو اگایا ہے، روح کو پیدا کیا ہے۔ کبھی فرماتے ہیں والذی نفس علی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے۔ رسول خدا نے قسم کیا، کس انداز میں قسم فرمایا؟ والذی لا الہ الا ہو، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ جو میں نے کہا نا من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ میں نے اعلان اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ جب آپ نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، خدا کے حکم سے، اس نے کہا اللہم ان کان محمد صادقا، خدایا اگر محمد سچ کہتا ہے اور تیرے حکم سے اس نے یہ اعلان کیا ہے، فانزل علینا من السماء حجارہ، ابھی مجھ پر آسمان سے پتھر کی صورت میں عذاب نازل کر۔ ایسی بیٹھے بیٹھے نہیں کہا تھا بھئی عذاب بھگتنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ جی یہ روایت کہتی ہے ابھی یہ بد دعا کر کے اپنی سواری کی طرف، وہ سواری کو افتح، ایک مطلب نشیبی جگہ باندھ کے آیا تھا درخت کے ساتھ، ابھی وہ اپنی سواری کی طرف یہ بد دعا کر کے چلا ہی تھا، وہ بابرکت پتھر آیا اس کے سر پر گرا اور کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے جسم سے آر پار ہو گیا اور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ترجمہ قرآن ہے نا، یا رسول اللہ، یہ جو ترجمہ قرآن ہے یہ مطالعہ قرآن کے نام سے یہ چھپا ہے، 7 حصے بنائے ہیں، 7 جلدیں کہیں یا 7 مطالعہ قرآن حصہ اول، مطالعہ قرآن حصہ دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم۔ یہ سورہ معارج جو ہے وہ اس کے تیسرے حصے میں ہے، اور یہ ترجمہ ہے یہ آپ کے موجودہ قرآنی آیات کے مطابق نہیں ہے، پہلے سورہ فاتحہ ہو، پھر بقرہ ہو، پھر انعام ہو، یہ نہیں ہے، انہوں نے تاریخ انبیاء سے شروع کیا ہے، تاریخ انبیاء سے، اس حوالے سے تیسری جلد یا حصے کے اندر یہ موجود ہے، اور ہر جلد کے شروع میں یہ جو مکاتب فکر ہے نا، ہم سب کے دستخط ہیں، میرے بھی دستخط ہیں، منظور مینگل کے بھی دستخط ہیں، نجیب اللہ تاریخ کے بھی دستخط ہیں، اور مولانا وہ ارشد صاحب، ہم سب کے دستخطوں سے یہ کتاب شائع ہو گئی ہے، اور ابھی چند دن پہلے
ایک منظور مینگل کی ایک کلپ سن رہا تھا، کہتے ہیں یہ جو شیعہ ہے نا، یہ من کنت مولا فہذا علی المولا کو علی کی خلافت کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا علی کی خلافت ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کب فرمایا؟ یہ اصل میں ایک جنگ میں وہ خالد بن ولید اور علی کا کوئی جھگڑا ہوا تھا، اس میں رسول خدا نے علی کی حمایت میں یہ بیان دے دیا ہے، اس کے ولایت اور خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ او خدا تجھے ہدایت دے، دستخط کیا ہے تو نے، جو میں نے آپ کو متن ابھی سنایا ہے میرے موبائل میں محفوظ ہے، جو کہے اس کو میں دے سکتا ہوں کہ بھئی یہ ابھی ان لوگوں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے جو من کنت مولا فہذا علی المولا کا ترجمہ کرتے ہیں، جس کے میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ اردو میں ایک کہاوت ہے نا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، ہاں ادیر خم میں تازہ ہاتھ کر کے آئے ہیں، تازہ اس طرف پھرا کے آئے ہیں، تپش ہے، اور روایات میں ہے کہ وہ گرمی کی وجہ سے صحابہ کرام نے اپنی عبائیں بچھائی ہوئی تھی نیچے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو کہا جلدی آ جاؤ، جو آگے نکل گئے تھے ان کو کہا واپس آ جاؤ۔ میں لاہور میں پڑھتا تھا جب وسن پورے میں تھا، اس وقت ایک پنجابی قصیدہ سنتا تھا، آ جاؤ آنے والوں رک جاؤ جانے والوں، ہاں رب دا پیام آ گیا ہے، پتہ نہیں پلانیا دا ممبر بناوے، علی دا ہاتھ نپ کے دکھائیں، اتنا یاد ہے، باقی قصیدہ مجھے یاد ہے۔ یہ کام ہوا، جو آگے گئے ہیں ان کو پیچھے جلدی آ جاؤ، واپس آ جاؤ، جو پیچھے رہ گئے وہ جلدی آ کے کاروان کے ساتھ مل جاؤ، اور اعلان کیا کرتے ہیں؟ وہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ حد ہو گئی بھئی۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر کا یہ فرمانا، بخن بخن لک یا علی، علی تجھے مبارک ہو، آج کے بعد آپ میرے بھی مولا بنے، باقی مومنین کے بھی مولا بنے۔ آج سے پہلے دشمن تھے، جو آج دوستی کا اعلان ہو رہا ہے وہ تو بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تمام مومنین و مومنات ہاں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ابھی نیا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے، نیا وہ اعلان وہ ہے جس کو اعلان کرتے وقت رسول خدا جھجکتے تھے۔ میں نے پڑھا ہے رسول خدا نے فرمایا جب ہے یا رسول بلغ ما انزل الیک، ہاں جو پیغام پہنچا دیا گیا اس کو آگے بتا دیں لوگوں کو، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور یہ پیغام اتنا غیر معمولی ہے، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا گویا آپ نے رسالت کی، ہاں وہ تبلیغ نہیں کی آگے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ کو جو خدشہ ہے نا کہ لوگ مخالفت کریں گے، دیکھ لو بندہ مخالفت میں کھڑا ہو گیا تھا، ہاں یہ آپ اپنی طرف سے کیا ہے، علی کی فضیلت کو ہم پر وہ مسلط کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں میں تیرا محافظ ہوں، واللہ یعصمک من الناس، وہ لوگوں کی مخالفت سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار علی کی دوستی کے اعلان ہونے سے کسی کو کیا تکلیف ہوتی تھی؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اچھا جی، ابھی نمونے میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، شرمناک قسم کے نمونے جو ہمارے خلاف۔ ابن تیمیہ کا نام سنا ہوا نا، ابن تیمیہ، علامہ ہلی نے کتاب لکھی جہاں الفین لکھی ہے وہاں مفتاح الکرامت بھی لکھی ہے، ہاں علی کی ولایت کے موضوع پر، امامت کے موضوع پر۔ علامہ وہ کہتا ہے میں نے عالم نہیں بنانا، اپنے بیٹے کو علامہ بنانا ہے۔ اچھا مفتاح الکرامت کا جواب دیا ہے اس نے اپنے خیال میں منہاج السنہ، شیخ الاسلام کہتے ہیں، ہاں یہ خصوصاً یہ اہل حدیث حضرات سعودیہ تمام تر ان کے عقائد کا جو سرچشمہ ہے وہ ابن تیمیہ ہے۔ کون باور کرے گا، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے لوگوں کو مکتب تشیع سے متنفر کرنے کے لیے، یہ شیعہ جو ہے نا جب ان کا کوئی مرتا ہے عورت یا مرد، اس کو دفنانے سے پہلے بایاں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں آپ کے علاقے میں؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت ہے نا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، روز قیامت جس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لوگوں آؤ، وہ یہ میرے نامہ عمل کو، میرا رزلٹ کارڈ ہے اس کو پڑھو، اسے میری نمازوں کو دیکھو، میرے روزے، حج، زیارتیں، مجلس،
پڑھنا سننا منعقد کرنا. ان کو دیکھو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِهِ، جس کو اس کی فائل بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتیہ کتابیہ، کاش یہ فائل مجھے نہ دی گئی ہوتی. کیوں کاٹتے ہیں یہ اپنے مرحوم کا ہاتھ؟ اس لیے کہ اگر روز قیامت نہ اس کی برائیوں کی فائل فرشتے اس کو جب بائیں ہاتھ میں تھمانے کے لیے آئیں وہ یہ کہہ سکے کہ خدایا میرا بائیں ہاتھ تو ہے ہی نہیں، سوری سوری میرا ہاتھ بائیں ہاتھ. خدا کا خوف نہ ہو تو کوئی شرم اور حیا نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی. ہاں عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام جن کو رسول خدا نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی. کہتے ہیں یہ جو شیعہ ہے نا یہ ان 10 عشرہ مبشرہ سے نفرت کرتے ہیں اور ان 10 عشرہ مبشرہ سے نفرت دشمنی کی وجہ سے 10 کی جو عدد ہے نا عدد فگر اس سے بھی نفرت کرتے ہیں. جب کوئی گھر بناتے ہیں مسجد بناتے ہیں امام بارگاہ وہ خیال رکھتے ہیں کہ اس کے پلر 10 نہ ہوں یا 10 سے زیادہ ہوں یا 10 سے کم ہوں. چنانچہ جب یہ گنتی کرتے ہیں نا 1 2 آپ ذرا 1 2 بولے نا جی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ دیکھو بھائی انہوں نے 9 کے بعد 10 بول دیا. کہتے ہیں جب یہ گنتی کرتے ہیں نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے بعد 10 نہیں کہتے 9 جمع 1 کہتے ہیں. ہاں یہ العقد الفرید میں چھاپ دیا اس کو. یہ نہیں کہ کوئی ایسی محلے کا 3rd کلاس کا مولوی جو ہے نا یہ بات کرے. العقد الفرید 7 یا 8 جلدیں ہیں اس کے اندر یہ بات چھاپ دی. یہ مکتب التشیع کو دبانے کا طریقہ. میں کہا کرتا ہوں ایک جملہ، ہاں اگر آپ نے اس مکتب کو دبانا ہے نا میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. نہ FIRوں سے یہ دبے گا، نہ غلط پروپیگنڈوں سے دبے گا، نہ بم دھماکوں سے دبے گا. یہ ثابت کرو کہ رسول خدا کے بعد رسول کے منصب کو سنبھالنے کی اہلیت علی کے پاس نہیں تھی. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جی ہمارے ایک دوست تھے بعد مجلسوں میں نے غلطی سے ان کا نام لے لیا ہے، ابھی نہیں لیتا. ڈاکٹر ہیں، بکھر کے رہنے والے ہیں. ایسے ہی غلطی سے میں ان کا نہیں لام. وہ اسلام آباد میں جو کمپلیکس ہسپتال ہے نا اس میں ڈاکٹر تھے ENT کے، ناک کا گلے کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو ہیڈ تھا نا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، ان کا نام ڈاکٹر کامل مظفر تھا. انہوں نے ایک دن بلا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ان کا نام لیا، ڈاکٹر صاحب جو ہمارے دوست ISO میں بھی رہے، بڑے محنتی اور بڑے مطالعے والے بندے تھے، دین کو ٹھیک ٹھاک سمجھا ہوا تھا. ان کو بلا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو کئی دفعہ جو ہے نا بورڈ بیٹھا ہے، ہاں وہ تمہاری پروموشن کے لیے تمہارے جیسے ہی تمہارا نام آتا ہے بورڈ کا کوئی ممبر یا پینل کا کوئی ممبر یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نجم نالائق ہے، ریگولر نہیں آتا، سستی کرتا ہے. ہاں ایک ہی ان کے پاس تمہیں پرموشن نہ دینے کا جواز ہوتا ہے، یہ شیعہ ہے. تمہارے پرموشن میں تمہارا مذہب رکاوٹ ہے. مولانا وہ تنگ آ گئے، پن چھوڑ کے لاہور چلے گئے، می اسپتال میں سینئر پروفیسر لگ گئے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن گئے لاہور می اسپتال کے. آج کل وہاں سے ریٹائرڈ ہو کے فیروز پور روڈ پر ایک ہسپتال ہے گلاب دیوی ہسپتال، اس میں ابھی لگے ہوئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن ان کے بعد جو دوسرے نمبر کے تھے نا پروفیسر، میں ان سے پہلے پہنچا ہوا تھا اور ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. وہ اوپر سے آ گئے. OPD ٹائم تھا، مریضوں کو چیک کرنے کا ٹائم نا. باہر بینچوں پر بیچارے مریض اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر آیا، اس کا نام بھی ڈاکٹر ذوالفقار تھا. اس کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے ڈاکٹر کا نام نہیں لے رہا. بلویریا میں ان کی کلینک بھی تھی، ہاں اچھی خاصی آپ کی طرح ان کی داڑھی تھی. انہوں نے آتے ہی مریضوں کو بلانے کے بجائے ایک کنڈی لگا دی کمرے کی. وہ کہا ڈاکٹر آپ پھر نام میرے منہ پر آنے والا تھا. ہاں ڈاکٹر فلان آپ لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. میں کہا کس نے کہا آپ کو صحابہ کرام گالیاں دیتے ہیں؟
جائز نہیں ہے، حرام ہے کسی کو گالی دینا۔ امام جعفر صادق کے سامنے وہ کسی نے کسی کو گالی دی، پتہ نہیں ناجائز اولاد اس طرح کا، تو امام نے اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا کہا؟ کہا کہ وہ فلان اس کی جو ہے نا وہ فلان ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ نِکاح، ہر قوم کا نکاح کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا۔ گالی دینا جائز نہیں ہے، سب گالی دینا کوئی جائز نہیں ہے۔ ہاں جو ڈاکٹر صاحب نے کی نا اہم بات وہ یہ کہ ہم گالی نہیں دیتے، ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، تاریخ کی روشنی میں تبصرہ کرتے ہیں، پھر اس کو میڈیکل کی زبان میں سمجھایا۔ آپ کنسلٹنٹ ہیں، اسپیشلسٹ نہ کنسلٹنٹ، ہاں ENT کے آپ اسپیشلسٹ ہیں، آپ نے بلیو ایریا میں کلینک بنایا ہوا ہے، آپ کے ساتھ کوئی عام MBBS والا بھی جو ہے نا اس نے بھی کلینک بنایا ہوا ہو، وہ ناک کان گلے کا جو مریض ہوگا وہ عام MBBS کے پاس جائے گا یا آپ کے پاس آئے گا؟ یا مثلا ایک نے جو ہے نا وہ ایک صرف لندن سے وہ FRCS کیا ہوا ہے، دوسرے نے لندن اور امریکہ دونوں سے کیا ہوا ہے، آپ جو ڈبل FRCS ہوگا اس کے پاس جائیں گے نا، سنگل کے پاس نہیں جائیں گے۔ کہا میں آپ کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ علی اسلام کے کنسلٹنٹ ہے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کنسلٹنٹ کسے کہتے ہیں؟ بھائی اس شعبہ سے متعلق جس کے پاس معلومات زیادہ ہونا اس کو کنسلٹنٹ کہتے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ، نام بھی لیتا ہوں چونکہ امہات المومنین بہت ہیں، کوئی کسی کا ذہن کسی اور کی طرف نہ جائے، ام سلمہ بھی ہے، جناب خدیجہ بھی ہے، امہات المومنین بہت ہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ کا ہے، علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا، علی کے پاس تھا۔ اصل بات میرے بزرگوں اور عزیزوں یہ ہے، ہم جو ہے نا ہم جس کو بھی رسول خدا کے بعد اپنا وصی پیغمبر، خلیفہ پیغمبر، امام، پیشوا مانتے ہیں، اس کو صرف آج کل کے حکمرانوں کی طرح اقتدار برائے اقتدار سونپنے کے لیے اس کو ہم اپنا پیشوا نہیں مانتے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام وہ ہے جو رسول کا تھا۔ رسول جو شریعت لے کے آئے تھے، جس طرح اپنی آخری شریعت کی حفاظت اور پاسداری رسول کرتے تھے، اس کے بعد اس کی شریعت کی حفاظت اور پاسداری کا کام وہ امام کا ہے، اور وہی آدمی دین کی حفاظت کر سکتا ہے یا اس کی تشریح کر سکتا ہے جو دین کو باقیوں سے زیادہ سمجھ سکتا ہو۔ ایک بار تو درود بھیجے محمد، اور ٹائم میرا ختم ہو گیا۔ محمد محمد۔ سلمان فارسی نے ایک دفعہ رسول خدا سے پوچھا، بڑا قیمتی سوال ہے، اس سوال پر جتنے مرضی آپ سلمان کو داد دینا کم ہے۔ کہا یا رسول اللہ، لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ فَمَنْ وَصِيُّكَ، ہر نبی کا کوئی وصی گزرا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ کہتے ہیں فَسَكَتَ، رسول خدا نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ فَلَمَّا رَآنِي بَعْدُ، بعد میں جب رسول خدا کی خدمت میں پہنچا، یہاں جو عبارت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کے بعد اس وقت تو جواب نہیں دیا، بعد میں جب رسول خدا نے مجھے دیکھا تو فرمایا اتدری من وصی موسیٰ، سلمان تمہیں پتہ ہے حضرت موسیٰ کے وصی کون تھے؟ میں نے عرض کیا یوشع بن نون۔ کاظمین میں، حرم کاظمین سے میرا خیال بھی شاید 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، میں دسمبر میں گیا تھا، وہ یوشع بن نون کی قبر پر ہم گئے ہیں، مزار ان کی زیارت کی ہے۔ خستہ حال ہے، مجھے نہیں معلوم کیوں وہ خستہ حال ہے،
تو پھر رسول خدا نے فرمایا اچھا یہ تو تم نے صحیح جواب دیا کہ یوشع بن نون کا جو وصی تھا وہ حضرت یعنی موسیٰ کا جو وصی تھا یوشع بن نون تھا وہ لیما، بھائی حضرت موسیٰ کے اور حواری بھی اور ساتھی بھی تھے اور اصحاب بھی تھے، سب کو چھوڑ کے یوشع بن نون میں کون سی ایسی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے وصی بنایا؟ فرمایا سلمان کا جواب دیکھیں، اصول پر مبنی، اصول پر، لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، اس لیے کہ یوشع حضرت موسیٰ کے باقی اصحاب و صحاب میں سے سب سے زیادہ علم یوشع بن نون کے پاس تھا۔ سلمان کی زبانی فارمولہ کا اعلان کرنے کے بعد رسول خدا نے فرمایا جب اصول یہ ہے، فارمولہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کا وصی وہ ہوتا ہے جو اس کی امت میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، فوصی، میرے بعد میرا وصی، وَخَيْرُ مَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي، میرے بعد سب سے افضل، جی، الَّذِي يَقْضِي دَيْنِي وَيُعَدِّ امانتی، وہ جو میرے قرض بھی اتارے گا اور جو میرے پاس امانتیں ہیں ان کو بھی مالکان تک جو پہنچائے گا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ معیار فضائل ہے، معیار علم ہے، اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھیں عام حالات میں اپنی تعریف کرنا یا اپنے باپ دادا کی تعریف کرنا کوئی اچھا کام نہیں سمجھا جاتا، بڑے سخت الفاظ میں امیر المومنین نے مذمت کی ہے اس بات کی کہ کوئی اپنے باپ دادا کی تعریف کرے، لیکن امام زین العابدین نے دربار یزید میں قاتلوں کے مجمع میں وہ امیر المومنین کے فضائل بیان کیے جو آج تک آپ نے نہ سنے ہوں گے۔ اس میں ایک جملہ جو جس کو میں سب سے قیمتی سمجھتا ہوں نا، علی علیہ السلام بھی فخریت طور پر اس فضیلت کو بیان کرتے تھے، فرماتے ہیں میں اس علی کا بیٹا ہوں، لم یکفر باللہ طرفت عین، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی علی نے خدا کا انکار نہیں کیا، لم یکفر باللہ طرفت عین۔ ہم میں وہ علی ابن الحسین جو میرے اور آپ کے چوتھے امام ہیں، جب بھی زین العابدین کا لفظ آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں آپ کا ذہن چوتھے امام کی طرف جاتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں زین العابدین کا بیٹا ہوں، علی کو زین العابدین کہتے ہیں۔ جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، اس میں جو زیارت امام زین العابدین کے لیے پڑھتے ہیں اس میں یہ لفظ ہے السلام علیکہ یا رئیس البقائی، اے دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں کا سید اور سردار امام، میرا سلام قبول فرما۔ سجاد خطبے میں فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو خوف خدا میں سب سے زیادہ رونے والوں کے سر کے تاج ہیں، رئیس البقائین، تاج البقائین، تاج البقائین۔ زاداران گرامی، خطبہ بہت طولانی ہے، اس میں نے سطریں گنی ہے، 6 سطروں پر مشتمل وہ فضائل ہیں رسول خدا کے جو دربار یزید میں سید سجاد نے بیان کیے ہیں، اور تقریباً 100 صفحہ پر مشتمل امیر المومنین کے فضائل بیان کیے ہیں۔ آخری حصہ یہ ہے انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں نا، اللہ نے ہمیں وہ طاقت دی ہے کہ ہم اس منظر کا تصور کر سکیں۔ ایک خطیب ہے جی جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، کوئی روایت نہیں بتاتی کہ بڑی مشکل سے جب اجازت ملی ہے فرمایا اگر مجھے اجازت ہو میں بھی ان لکڑیوں کے اوپر بیٹھ کے چند باتیں عرض کروں جس میں خدا بھی راضی ہوگا اور تمہارا فائدہ بھی ہوگا۔ کوئی روایت نہیں کہتی منبر پر جانے سے پہلے یہ ہتھ کڑیاں اتاری گئی ہوں یا گلے سے خاردار توق اتارے گئے ہوں یا پاؤں سے بیڑیاں۔ یہ میں نے پڑھا ہے روایت کے اندر
زخمی وہ وزنی بیڑیوں کی وجہ سے آپ کے قدم ہائی مبارک سے خون ٹپکتا تھا۔ انہی خونالود بدن کے ساتھ منبر پر جاتے ہیں جی، اور یہ اپنا تعارف کراتے ہیں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، ہاں میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ بس فضائل کو یہاں تک روکا، 4 جملے مسائل کے بیان کیے ہیں سید سجاد نے، بس انہی 4 جملوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور پھر تفصیل سے مسائل مولانا صاحب آپ کو سنائیں گے۔ فرماتے ہیں انا ابن المقتول ظلما، اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم بے خطا ظلم و ستم سے شہید کیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی قضا، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا شہید کیا گیا۔ اہل بیت کا ایک ایک فرد، امام کا اسب وفادار جب اپنی پیشانی کو خون ناحق میں رنگین کر کے خیمگاہ پہنچا ہے، ایک کہ ہر بی بی نے اپنی زبان میں بیان کیے ہیں، جناب سکینہ ذوالجناح کے لگام کو اپنے ہاتھ میں لے کے، یہ بھی 3 دن کی پیاسی تھی نا، اپنی پیاس بھول جاتی ہیں اور ذوالجناح سے ایک سوال کرتی ہے، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے اسب وفادار، یہ بتا اسقی ابی ام قتل عطشانا، ان ظالموں نے وقت آخر میرے بابا کو ایک گھونٹ پانی کا پلایا یا پیاسے شہید کر دیے۔ انا ابن المقبوح من القفا، یہ بھی خطبہ کے اندر موجود ہے، ورنہ میں مسائل میں شامل نہ کرتا۔ میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے ذبح کیا، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو نوک ثنا پر بلند کیا گیا، اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو امام کی شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں بے مقنع و چادر پھرایا گیا۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت آل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا بحق محمد و آل محمد جو مومنین پریشان حال ان کے پریشانیوں